تو یہ بات تو جنگ کے پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ یہاں الفاظ کو اوپر غور کریں، فرمایا فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی تھی، آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ تمہارے لیے اپنی زندگی میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب شرعی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو، جس عمل کو فرض سمجھ کر کیا وہ امت کے لیے بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس کو آپ نے واجب سمجھ کر کیا وہ امت کے لیے بھی کیا ہے؟ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سمجھ کر کیا وہ امت کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ ان تینوں میں تو امت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ واجب چھوڑیں گے تو گناہ ہے، فرض چھوڑیں گے تب بھی کیا ہے؟ اور سنت چھوڑیں گے تب بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو مستحب سمجھ کر کیا ہے، مستحب سمجھ کر کیا ہے، جیسے عبادات میں ایک اصطلاح چلتی ہے نوافل یا سنن غیر مؤکدہ، نوافل یا سنن یعنی غیر مؤکدہ سنتیں، یہ انہی کو کہا جاتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب سمجھ کر کیا ہے، تو اس میں امت کو اختیار ہوگا۔ اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اعتبار سے ثواب موجود ہے۔ ثواب کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایسے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سنت یا واجب ہے، سنت یا واجب ہے، ان اعمال کو چھوڑنا کسی حال میں بھی درست امت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اب نمونہ کس کو کہتے ہیں وہ میں نے بتایا۔ تو اب ہم اگر کسی کو کوئی چیز بنواتے ہیں کسی سے اور نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز، اگر اس میں فرق آ جائے تو قابل قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ قرار دیا کہ اگر ایسی زندگی لے کر آؤ گے تو قبول ہے، ایسی زندگی لے کر آؤ گے تو قبول ہے، ورنہ اگر کسی اور کی طرح بن کر آ گئے تو مجھے منظور ہے۔ بھئی ہمیں وہ جوتا منظور نہیں ہوتا جو ہمارے دیے گئے نمونے کے کیا ہو؟ خلاف ہو۔ ہمیں وہ میز کرسی منظور نہیں ہوتی جو ہمارے دیے گئے ڈیزائن کے مطابق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے نبی کی ذات کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو لہٰذا نبی کی ذات جب نمونہ ہے، ہاں البتہ اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیے ہیں، وہ بھی استحباب کے درجے میں جائیں گے کہ اگر ان کی پیروی کی جائے گی تو ثواب ملے گا، پیروی کی جائے گی تو، اگر نہیں کی جائے گی پیروی تو گناہ نہیں ہوگا۔ بے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جوتا ٹوٹ گیا تو خود گانٹھ لیا، کپڑے کو خود ٹاکی لگا لی، یعنی یہ وہ کام ہے جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیا ہے انہیں کہتے ہیں سنن عادیہ، سنن عادیہ یعنی جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ وہ سنن اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ سنت جو عبادت ہو، وہ سنت جو عبادت ہو۔ عام طور پر سنت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے جو بطور عبادت کے ہو، بطور مثال کے طور پر جیسے نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ کی نمازیں، سنت مؤکدہ کی اصطلاح جن کے ساتھ لگائی جاتی ہے، یہ تمام وہ سنتیں ہیں جو سنن عادیہ نہیں ہیں بلکہ یہ سنت عبادت میں سے ہیں، یہ ایسی سنتیں جو عبادت کی قسم ہے۔ اسی طرح داڑھی رکھنا کیا ہے؟ داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکھی ہے اور رکھنے کا حکم بھی دیا، رکھی بھی ہے اور رکھنے کا حکم بھی دیا، تو یہ بھی سنن عادیہ میں نہیں بلکہ عبادت کی قسم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا دیا ہے؟ حکم بھی دیا ہے، اور خود بھی آپ نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال جو سنن عادیہ ہے ان میں تو اختیار ہے، ان میں تو کیا ہے، اگر اس کی پیروی کریں گے تو ثواب ملے گا، پیروی کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر پیروی نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو سنت عبادت کی قسم سے ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا، جو سنت عبادت کی قسم ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہونا امت کے لیے ہر عمل میں ہے، کھانے پینے میں نے بتایا، زراعت میں، کاروبار میں، تجارت میں، گھریلو تعلقات میں، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرتی تعلقات، جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آتے ہیں دنیا میں، اقتدار سے لے کر انفرادی تعلقات تک، ان تمام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ کیا ہے، موجود ہے۔ شریعت محمدیہ یہ واحد شریعت ہے اور دین اسلام واحد دین ہے جس کے اندر ہر معاملے میں حکم موجود ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کیا ہے، اور جتنی بھی احکام ہیں، عملی احکام، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے۔ کوئی بھی ایسا عملی حکم نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہو، جو جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رہے کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت کو بھی لازم قرار دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین۔ اسی طرح ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا نجات وہ پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کے طریقے پر چلنا یا خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پر کیا ہے، چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو بھی لازم قرار دیا اور صحابہ کرام کی سنت کو بھی کیا قرار دیا ہے، لازم۔ تو نمونہ ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نمونہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام بھی کیا ہیں، نمونہ ہے، خلفائے راشدین بھی کیا ہیں، نمونہ ہے۔ در حقیقت ان کی زندگی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کی زندگی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، زندگی تھی۔ صحابہ کرام کا وہی راستہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، راستہ تھا۔ جیسا کہ قرآن میں بھی دوسری جگہ کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے جیسا ایمان لائے تو قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی بھی صحابہ کی سنت کو لازم قرار دے رہے ہیں، قرآن بھی لازم قرار دے رہا ہے کہ ایسا ہی مان لاؤ، ایسا۔ اور یہاں نمونہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمونہ اصل میں تو ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اور صحابہ کرام کی سنت کو جو لازم قرار دیا گیا یا ان جیسا ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کا عمل اور ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا طریقہ وہی قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا، ثابت ہوگا۔ یہ اس کے جو ماسوا ہوگا، اس کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی عمل دین کا حصہ قرار دیا جائے گا اور اس کو عبادت سمجھا جائے گا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ اس عمل کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں ہو، اس عمل کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں ہو، لیکن اس عمل کو کیا نہ کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے طریقہ بھی نہیں ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ بھی، لہذا وہ بدعت کہلائے گا۔ اور وہ کل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصل ہدایت کا جو مرجع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نمونہ ہے، لہذا آپ کا قول و عمل ہی ہدایت ہے، آپ کا قول و عمل ہی قابل اتباع اور پیروی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی کوئی طریقہ ہے ذاتی طور پر تو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے آپ کی ذاتی نمونہ ہے، بلکہ آگے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ شاید امت کے کچھ افراد کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہو اور باقیوں کے لیے
مثال کے طور پر مولویوں کے لیے تو ہو لیکن کسانوں کے لیے نہ ہو، کیونکہ آپ کسان نہیں تھے۔ مولویوں کے لیے تو ہو لیکن تاجروں کے لیے نہ ہو، کیونکہ آپ نے تجارت کو مستقل پیشہ نہیں بنایا۔ مولویوں کے لیے تو آپ کی ذات نمونہ ہو کہ مولوی ویلے ہوتے ہیں کہ ایسے لمبے چوڑے کپڑے پہن لیں، داڑیاں شاڑیاں رکھ لیں، لیکن باقی عام آدمی کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہو۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلا تفریق ہر اس شخص کے لیے ہے جس میں تین صفات پائی جائیں، جس میں تین صفات ہے۔ پہلی فرمایا یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے آخرت میں ملنے کی، اللہ کے حضور پیش ہونے کی، والیوم الآخر، اور تیسری صفت یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور تیسری صفت کیا ہے کہ ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ اتفاقی شرط ہے۔ تو جس میں تین صفات پائی جاتی ہیں، فرمایا اس کا اللہ سے امید ہے، اس کو اللہ کے ساتھ امید ایسی جس میں خوف بھی ہو، جس میں یعنی اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے کہ میرے گناہوں کا حساب لیا جائے گا، اس پر پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اللہ کی حضور جاؤں گا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد رکھتا ہے۔ تو فرمایا جس میں یہ تین صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے تو نبی کی ذات ہی نمونہ ہے، ان کے لیے تو یہ نبی کی ذات ہی، یہ مطلب نہیں ہے کہ صفات پائی جاتی ہیں لہذا کوئی ان صفات کو ترک کر دے تو پھر نبی کی ذات اس کے لیے نمونہ نہیں ہوگی لہذا جان چھٹی، یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ جو ان تین صفات کا حامل ہونا چاہتا ہے، جو ان تین صفات کا حامل ہونا چاہتا ہے اسے نبی کی ذات کو نمونہ بنانا ہوگا، اور ان تین صفات کا حامل ہونا تو ضروری ہے۔ ان تین صفات کا حامل ہونا تو کیا ہے بھئی؟ امید صرف کس سے؟ یہی تو ایمان ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ امید اور خوف صرف کس سے؟ اللہ سے۔ لہذا اس صفت کو اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح اللہ کی یاد کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، یہ صفات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تینوں صفات نبی کی پیروی کے بغیر نہیں آ سکتی، نبی کی پیروی کے بغیر نہیں۔ اگر دنیا کے کسی اور انسان کی پیروی شروع کر دو گے، جیسے ہمارے والے مسلمان یورپ کی پیروی کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، تینوں چیزیں بھئی جو جتنا ان کی پیروی میں آگے جائے گا وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتا جائے گا، اللہ کی ذات سے اس کی امید اور خوف ختم ہوتا جائے گا، اسی طرح آخرت سے اس کا یقین کیا ہوتا جائے گا، ہوتا چلے گا، اور یہی صورتحال ہے۔ یعنی یہ تین صفات تبھی باقی رہیں گی، یہ خصوصیات جو کہ اصل ایمان ہے۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں مختصر الفاظ میں تو ایمان تبھی باقی رہے گا جب نبی کو نمونہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنائیں گے اور اسی راہ کو اپنے لیے راہ عمل چنیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تبھی آپ کے اندر ایمان رہے گا۔ اور اگر کھسک جائیں گے، کسی اور کو نمونہ بنا لیں گے تو پھر ایمان ہی متزلزل ہو جائے گا، اس لیے کہ امید اور خوف اللہ سے نہ رہا، آخرت کے دن پر یقین نہ رہا اور اللہ کی یاد رہ گئی، اللہ کو بھول گئے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ یا اگر ان میں کمی واقع ہو گئی تو ایمان کمزور ہو گیا۔ تو لہذا اگر ایمان کامل چاہتے ہیں اور ایمان کی بقا چاہتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ امت نے چھوڑا تو ایمان سے بھی گئے اور اب جانوں سے بھی جا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنایا، نبی کی راہ کو اپنی راہ نہیں بنایا، نبی کے عمل کو اپنا عمل۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سارے آرام سے بیٹھے ہیں، جیسے زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوں کہ غزہ والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ معتصم باللہ خلیفہ بغداد، کمزور ترین خلیفہ جو منگولوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا، کمزور ترین تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہی اسی کے دور میں خبر ملتی ہے کہ اسپین یا اٹلی کے، موجودہ اٹلی جو ہے، یونان کے کسی علاقے میں
ایک عورت کو قید کر کے کوئی صحیح تاجر لے جا رہا تھا اور اس پر ظلم ڈھا رہا تھا، مار رہا تھا، اور اس نے اسی حالت میں یعنی مار کھاتے ہوئے اس کی زبان سے نکل رہا تھا واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے معتصم میری فریاد آپ تک ہے. تو یہ الفاظ کسی نے جا کر معتصم کو بغداد میں کہہ دیے، اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا. تو اس نے وہ پانی کا گلاس نیچے فرش پر گرا کر توڑ دیا اور کہا کہ اب معتصم پانی تب پیے گا جب اس کی فریاد رسی ہو جائے گی. اور فوراً قاصد روانہ کیا، اور موسیٰ بن نصیر مشہور سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا ہے، وہ افریقہ کے گورنر تھے موسیٰ بن نصیر. اس کو پیغام بھجوایا کہ فوراً لشکر لے کے جاؤ اور اس عورت کو بما اس تاجر کے قید کر کے حاضر کرو، اس کو سزا دو، اور میں بھی لشکر لے کر آ رہا ہوں. اگر وہ نہ مانے تو پھر انہیں یہ بھی بتا دو کہ خلیفہ خود آئے گا بغداد سے. اور جب تک خلیفہ کو یہ خبر نہیں ملی کہ وہ عورت کیا ہو گئی ہے، آزاد ہو گئی ہے، اور اس پر ظلم کرنے والے کو بھی سزا دے دی گئی ہے، تب تک خلیفہ نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. اس میں کتنے دن لگے واللہ عالم، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے. لیکن بہرحال اس دور کے اعتبار سے جیسا سفر گھوڑوں پر ہوتا تھا، ظاہر ہے موسیٰ بن نصیر نے بھی کوئی جہاز تو نہیں اڑایا ہوگا کہ وہاں سے جا کے لے آئے. افریقہ کا حکمران تھا وہ، افریقہ کا گورنر، درمیان میں بحر الکاہل ہے، اسے عبور کرنا اور وہاں تک پیغام بھجوانا، یہ کافی سارا ٹائم لگتا ہے، اس میں کافی دن لگ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اس دور کے حکمران تھے جو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. اور آج کی حالت کیا ہے کہ حکمران بھی بے حس اور عوام بھی کیا ہے، ایک شہر ہے صرف، پورا فلسطین نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا فلسطینی فلسطینی، باقی فلسطین سارا آزاد پڑا ہے، آرام سے پڑا ہے. صرف غزہ ایک شہر جیسے پاکستان کا کراچی ہے، ساحل کے اوپر کنارے پر موجود ایک شہر ہے، دریا کے کنارے پر. اس ایک شہر کو لتاڑنے کے لیے، اس ایک شہر کے آبادی کو فنا کرنے کے لیے پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی. اور مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ نہیں رہے. بیت المقدس مسجد ہے، قبلہ اول ہے ہمارا. 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں. آپ کو باقاعدہ حکم دیا گیا مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنانے. 17 ہجری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں یہ فتح ہوا. عمر بن عاص پہلے حملے انہوں نے کیے، پھر اس کے بعد یزید بن ابی سفیان اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان. یزید جو حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، معروف یزید نہیں، وہ کربلا والا. یزید بن ابی سفیان صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہے یہ. اور حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت عمر کے دور میں فتح کیا پورا شام، جس میں یہ فلسطین بھی ہے. یعنی 17 ہجری کے بعد سے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے. اب غلط فہمیاں ایسی اڑائی جا رہی ہیں کہ عجیب و غریب، مسلمان بھی ان کا شکار ہے، اس لیے کہ میڈیا اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم نام بھی نہیں لکھ سکتے اس کا، آپ کسی کا نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، لکھ لیں تو آپ کا اکاؤنٹ جائے گا. یعنی صورتحال دیکھ لیں، دجالیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ موبائل آپ کا ہے، پیسے آپ لگا رہے ہیں، پیکج آپ کا ہے، لیکن خبر ان کے کنٹرول میں ہے. خبر وہی دنیا سنے گی جو وہ سنانا چاہیں گی، آپ نہیں سنا سکتی، آپ اپنی مرضی کی خبر نہیں دکھا سکتے. یہ صورتحال ہے. اور غلط فہمیاں ایسی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو کیا پڑی تھی خودکشی کرنے کی، یعنی جب طاقت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو حملہ کیوں کیا؟ عجیب سی بات ہے. ابھی غزوہ احزاب آپ نے تازہ پڑھے ہیں، پورے مدینہ کے مقابلے میں مشرکین کے لشکر کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور دفاع کرنے والے جو مرد صحابہ کرام بھی گئے تھے 3000 تھے، اور مقابلے میں 10,000 کا لشکر ہے. مال و اسباب میں بھی کوئی جوڑ، لیکن اللہ کے نبی پورا مہینہ ڈٹ گئے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ خودکشی ہے،
اور منافقین کہہ بھی رہتے لا مقام لکم فرجعوا، یہ منافقین نے نہیں کہا کہ لا مقام لکم فرجعوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے اہل مدینہ لا مقام لکم، تم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، فرجعوا لوٹ آؤ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تعداد اور اسباب پر نہیں ہے، جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہم دعا کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں، دعا کے علاوہ بھئی دعا سے اگر مدد نازل ہوتی تو اللہ کے نبی کو کیا پڑی تھی پورا مہینہ، بھئی ہماری دعا سے زیادہ تو آپ کی دعائیں بھاری تھی، مسجد نبی پہ کے مصلی پہ بیٹھتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، پورا مہینہ چٹانیں توڑ رہے ہیں، پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی حالت میں ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، سردی برداشت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور پورا مہینہ مدد کے انتظار میں پڑے ہیں، لیکن مدد آئی تب جب عمل کیا ہے، تو وہ عمل میں نکلے، مدد آئے گی تو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ آئے گی، لیکن ہماری دعائیں بس صرف دعائیں ہیں، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری دعاؤں میں اخلاص ہو سکتا ہے، نہ ہم آپ کی طرح معصوم ہیں۔ تو آپ کو صرف اس پر مدد نہیں دی گئی کہ آپ دعا کر لیں ہم آپ کے لیے فرشتے اتار دیں گے، آپ دعا کر لیں ہم آپ کے لیے فوجیں بھیج دیں گے، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے، وہ عمل میں نکلے ہیں اور اللہ کی مدد آئے گی، اور دنیا سن بھی رہی ہے، بھئی پوری دنیا عالم کفر اسرائیل کی سپورٹ میں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم اسلحے کا جہاز لے کر بذات خود گیا ہے یہودیوں کو دلاسا دلانے، اور مقابلہ کس سے ہے؟ ایک شہر میں رہنے والوں سے، پورا فلسطین بھی نہیں ہے، ایک نہتی قوم سے، اور وہ بھی پوری قوم نہیں، ایک شہر میں رہنے والوں سے مقابلہ ہے، اور پوری دنیا کا کفر ننگا ہو گیا اس کے مقابلے میں، اور ایسا جدید ترین اسلحہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، وہ وہاں اڑ رہا ہے، تو یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ورنہ ایک شہر اتنا عرصہ کس دنیا کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ ایک شہر ٹھہر سکتا ہے ایک شہر والے؟ جبکہ مسلسل بمباریاں ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، لیکن ہوتی انہی کے ساتھ ہے جو عمل میں ہوں، جو جان دے رہے ہوں، مال لگا رہے ہوں، انہی کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے جیسوں کے ساتھ نہیں ہوتی، ہم تو اپنی باری کے انتظار میں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اسرائیل نے شوشہ چھوڑا ہے کہ پرانے عرصے سے یہاں ہم وہ بنائیں گے، ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہودی آباد رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے دور میں، شمویل علیہ السلام کے دور میں طالوت نے جب اس جگہ پر حملہ کیا اور قبضہ جمایا تھا، تب سے وہاں بنی اسرائیل آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے نبی تھے حضرت شمویل، ان کے دور میں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ سرزمین ہماری ہے، حالانکہ یہود ٹوٹل اس سرزمین پر انبیاء بنی اسرائیل کے دور میں 99 سال رہے، کتنے؟ 99 سال، اس کے بعد سے لے کر آج تک 1800 سال گزر چکے ہیں، کتنے؟ یعنی 1800 سال پہلے جو بنی اسرائیل کی وہاں ریاست تھی، وہ کہتے ہیں آج بھی ہمیں ہی حق حاصل ہے، درمیان میں 1800 سال مسلمانوں اور عیسائیوں کی رہی ہے، اسلام کی آمد سے پہلے عیسائیوں کی رہی اور 17 ہجری کے بعد مسلمانوں کی رہی ہے، ان 1800 سالوں میں، یعنی 1400 سال سے مسلمان وہاں پر حکمران ہیں اور 400 سال عیسائیوں کی حکومت رہی۔ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے دور میں 99 سال حکمران رہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری 1800 سال پہلے والی حکمرانی کا حق ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی کیا ہے؟ تو اس طرح تو پھر ساری چھٹی کر لیں بھی، اگر یہ اصول ساری دنیا میں چلے تو پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 75 سال، 1800 سال سے تو کم ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، 1800 سال پہلے والا حق ان کو مل سکتا ہے، تو ہم چھٹی کریں پھر انگریز کے حوالے کریں، بلکہ انگریز سے بھی پہلے مغلوں کے حوالے کرنا پڑے گا، اور مغلوں کو بھی کہا جائے گا آپ کے بھی پتر 1800 سال
نہیں بنتے، لہذا اس سے پہلے ہندوؤں اور راجاؤں کے حوالے کرو، یعنی ساری دنیا سے پھر اسلامی حکومتیں تو چھٹی کر لیں، اور باقی بھی سارے ممالک، کسی کو بھی 1800 سال نہیں ہوئے، کسی قوم کو بھی جہاں جہاں آباد ہے، پھر سب کو چھوڑنی پڑے گی دنیا، یعنی اگر یہ اصول مانا جائے، اسرائیل کے حق میں یہ اصول تسلیم ہے، باقی کہیں بھی تسلیم ہے۔ تو حقیقت میں یہ وہ جو ہے چیزیں ہیں نا، عام لوگ یہی کہتے ہیں ہاں جی واقعی بنی اسرائیل کے دور میں تو یہودی وہاں آباد تھی، بھئی جو 1800 سال پہلے آباد تھے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب بھی ریاست انہیں کی، اب تو وہ اسلامی سرزمین ہے، 1400 سال سے اسلام ہے وہاں، اور پھر شرعی طور پر، دینی طور پر بھی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، دینی طور پر بھی ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیسے کہ وہ خود جس نبی کے نام پر وہاں ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حق جتا رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو وہ نبی نہیں مانتے، ان کو تو وہ نبی ہی نہیں مانتے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تو ان کے نام پر اقتدار کیوں، ان کے نام پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو اکثر کو تو انہوں نے قتل کر دیا، اکثر پر تو وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم تو تمام انبیاء کو بلا تفریق مانتے ہیں، تو پھر بھی مسجد ہمارا حق ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد اقصیٰ کے بانی نہیں ہیں، مشہور یہ ہے کہ وہ بانی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی تھی، تعمیر آدم علیہ السلام کے دور سے ہو چکی، جیسے بیت اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تعمیر ہو چکا، پھر آثار مٹ گئے، نشانات باقی تھے، انہی پر حضرت ابراہیم کو جدید تعمیر کا حکم دیا گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی سابقہ عمارت کے نشانات پر جدید تعمیر کروائی ہے، بانی نہیں ہے۔ اگر بانی کی حیثیت سے بھی وہ یہ کہنا کہ ہمارے نبی تھے لہذا حق ہے ہمارا کہ ہم ہیکل سلیمانی بنائیں، پھر تو بانی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کا نام کا ہیکل بنا دیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کو یہ حق حاصل نہیں بنتا۔ پھر سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، غزوہ بدر میں قید ہو گئے تھے، اور حضرت علی نے ان کو باتوں ہی باتوں میں آر دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ عباس تمہیں اس پر افسوس نہیں ہوا، ندامت نہیں ہوتی کہ تم نے ہمیں بیت اللہ سے دور کیا، ہمارے گھروں سے دور کیا، ہمیں ہجرت پر مجبور کیا۔ تو حضرت عباس تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو گن رہے ہو، ہماری اچھائیاں بھی گنو، ہماری خوبیاں بھی گنو۔ حضرت علی نے کہا کون سی خوبی؟ کہا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کو کسی مسجد کو آباد کرنے کا حق حاصل، یہودی تو مشرک ہے بھئی، کسی مشرک کو مسجد کا متولی یا اس کو آباد کرنے کا حق حاصل جب نہیں ہے تو یہود کون سے مسلمان ہیں؟ وہ بھی تو مشرک ہیں، اور مشرکین کو یہ حق حاصل، وہ تو اہل اسلام کو ہے، اہل توحید کو ہے، لہذا تب بھی حق ان کا نہیں بنتا ہے، دینی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ اور مسجد شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامات، اسلام کی یعنی ایسا عمل یا ایسی جگہ، ایسا عمل یا ایسی جگہ جو اسلام کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے، تو مساجد تمام کی تمام شاعر اللہ ہیں، اور شاعر اللہ کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کا احترام اور ان کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ تو ان مساجد میں سے، ان 3 مساجد میں سے جن کے فضائل آئے ہیں، تو مسجد اقصیٰ کا متولی ہونا بھی مسلمان کا حق ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ مسلمان کی، اور اب تک کرتے آئے ہیں، لیکن اب کی صورتحال بہت بڑی جو ہے نا خطرناک ہے، اور ان کا پھر منصوبہ بھی دیکھیں، بالفرض
اگر حماس نہ اٹھتی تو چند دن پہلے سعودی عرب کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ عرب علاقے عربوں کو دے دیں اور جہاں یہودی قابض ہیں وہ یہودیوں کو دے دیں، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور ہماری دفتر خارجہ اعلان کر چکی اس کے بعد کہ ہم بھی اس تجویز پر غور کریں گے۔ اگر بالفرض تسلیم کر لیا جاتا تو نتائج کیا ہوتے؟ یہودی جو اس کا بانی ہے، اسرائیل کا جو کیا ہے بانی ہے، کسی نے اس کی کہانی پڑھی سنی ہو، تھیوڈور ہرزل یہودی ہے جو اس اسرائیل کا بانی ہے، اس نے جب بنیاد رکھی تھی تو اس نے جو نقشہ دیا ہے اس میں آپ کا عراق، شام، مصر اور مدینہ سے لے کر خیبر تک اسرائیل کا نقشہ ہے، گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ دیا اس نے تھیوڈور ہرزل جو اصل بانی تھا اس تاریخ کا۔ یعنی پھر ان تمام علاقوں اگر سعودیہ تسلیم کر لے پاکستان اور عرب ریاست تسلیم کر لیتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک جائز ریاست تھی، اور جائز ریاست کی حدود جو انہوں نے طے کی ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں یہ تو ذہن میں نہیں رکھ رہے۔ پھر سعودیہ کو بھی مدینہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، خیبر چھوڑنا پڑے گا، عراق، مصر، شام سارے ان کے کنٹرول میں دینے پڑیں گے، بھی جائز ریاست جو ہو گئی اس کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب۔ تو یہ تو حماس کا احسان ہے کہ ان بیچاروں نے قربانیاں دے کر سعودیہ کو بھی کان کھڑے کر دیے، سارے مسلمانوں کے کان کیا کر دیے، اب شرمندہ سے ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تسلیم کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اب سارے شرمندہ ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، اور انشاءاللہ کہیں گے بھی نہیں فی الحال جو صورتحال بن گئی ہے۔ تو بہرحال ان کی طرف سے تو یہ کیا ہے احسان ہے، اور ایسا ہونا ضروری تھا۔ رہی بات شہادتوں کی، وہ تو مومن کے لیے کامیابی ہے، اس وجہ سے جنگ میں نہ جانا کہ موت آ جائے گی یا شہید ہو جائیں گے، یہ تو منافقین کی عادت ہے، اور یہ تو مطلوب ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ اس کے حکم ہے کہ جاؤ، باقی مدد آئے یا نہ آئے، بچیں یا نہ بچیں، شہادتیں ہوں، جان دینی پڑے یا غازی بنے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو صرف کیا ہے عمل کرنا ہے، لہذا وہ چلے گئے اور عمل کر رہے ہیں۔ لاکھوں تو افغانستان میں بھی مرے ہیں، لاکھوں شہید تو عراق میں بھی ہوئے ہیں، لیکن منہ کی کس کو کھانی پڑی؟ جو طاقت میں تھے، جو کثرت کے ساتھ تھے، جو اسلحے میں، قوت میں ہر اعتبار سے زیادہ تھے۔ تو بہرحال بھی اصل مطلوب ہے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بہترین نمونہ وہی ہے، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسا بہترین نمونہ کسی کی زندگی، بڑے بڑے جو ہے سائنسدان ہوں گے، بڑے بڑے دانشور آئیں گے دنیا میں، گزر چکے ہوں گے، بڑے فلسفی گزر چکے ہوں گے، لیکن مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا آپ کی ذات کے علاوہ کسی کے اندر کوئی آئیڈیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 3 فریقوں سے متعلق 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھی، اب دوسری بات ہے جو مخلصین مومنین کے اعتبار سے ہے کہ غزوہ احزاب شروع ہونے سے پہلے، غزوہ احزاب شروع ہونے سے پہلے یا جب شروع ہوا، ابتدا میں ان مخلصین کی کیا حالت تھی، ان کا رد عمل کیا تھا۔ کہتے ہیں جو مخلص مومن تھے، جو ہی انہوں نے لشکروں کو آتا ہوا دیکھا، مدینے پر حملہ آور ہوتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے تو ایک ہی بات کی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ کمزور یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے مقابلے میں ٹھہرے، فرمایا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ یہ سب تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور ڈٹ گئے تو پھر مدد تمہارے ساتھ ہوگی، فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو مخلصین کا طریقہ یہی تھا، ان کا رد عمل یہی تھا ابتدا میں کہ جو ہی لشکروں کو آتا ہوا دیکھا تو سب نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور صرف اتنا نہیں کہا، فرمایا صدق اللہ ورسولہ۔ اب جب لشکر حملہ آور ہو گئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ کیا کیے تھے؟ سچ، وہ وعدے جھوٹے نہیں تھے، سچ ہے کہ لشکر حملہ آور ہو گئے ہیں، کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ درمیان میں انہوں نے یہ نہیں سوچا
کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر لیں، صلح کر لیں، کچھ لے دے کر لیں، کوئی مکا کر لیں، امن قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ یہ درمیان میں انہوں نے نہیں سوچا بھی اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، اللہ کے رسول کی طرف سے کہ یہ آئیں گے، حملہ آور ہوں گے، تم نے ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ سو ہماری ذمہ داری یہ ہے، اللہ اور رسول کا وعدہ تو سچ ہو گیا کہ یہ آ چکے ہیں۔ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ خود اللہ تعالیٰ خالق کہہ رہے ہیں جو دلوں کے راز کو بھی کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ جو مخلص مومن اور صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا اور ان مشکلات کو دیکھا جو غزوہ احزاب میں پیش آئی، ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایمان اور فرما برداری مزید بڑھ گئی۔ ان کا ایمان اور فرما برداری کیا ہے؟ مزید۔ یہ نہیں ہے کہ مشکلات کو دیکھ کر مومن ادھر ادھر کھسک جائے اور بہانے لگائے کہ جی یہاں تو اجازت ہے جان بچانے کی، یہاں تو کیا ہے جان بچانے کی اجازت ہے۔ یہ کام منافق کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ منافق کا ہے۔ مومن کے بارے میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بڑی مشکلات تھی، بھئی وہ مشکلات آپ پڑھ چکے ہیں، کتنی بڑی مشکلات تھی، لیکن اس کے باوجود مومنین کی حالت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایمان بھی مزید بڑھ گیا اور ان کی فرما برداری بھی مزید کیا ہو گئی۔ انہیں جو کہا گیا وہ اسی میں جت گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا خندق کی کھدائی کرو، لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیر اٹھا کر مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے لگائی ہے اسی میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اور گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی بھوک کی، اپنی پیٹ کی انہوں نے کوئی فکر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی بہانہ انہوں نے نہیں لگایا۔ وہ میں نے درمیان میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم مدینے کے تہائی محصولات دے کر ان سے کیا کر لیں، کن سے؟ قبیلہ غطفان کو قریش سے علیحدہ کر لیں، تو اس طرح ان میں دراڑ پڑ جائے گی، کمزور ہو جائیں گے۔ تو سعد بن معاذ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں جو حکم دیا گیا ہم بس اسی پر قائم ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کا، ہم تو نہ پہلے نہ اب، پہلے تو تیار نہیں تھے، کبھی ہوئے ہی نہیں ہے، لیکن اب مدینہ کا ایک انچ بھی کسی کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر موت لکھی ہے تو ہم سارے شہید ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، مگر کسی کے ساتھ ایسی صلح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ما زادوہم الا ایمانا، کہ ان مشکلات میں ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ان کی اطاعت اور فرما برداری مزید کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے مخلص، اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہم یہاں تھر تھر کانپے جا رہے تھے اور وہاں بموں اور بارود کی بارش میں بھی افغانی آرام سے پھر رہے تھے۔ ابھی ان کی شکلیں دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے 20 سال امریکہ کے بموں اور بمباریوں میں نہیں گزارے، ایسے جیسے آرام سے کہیں گزارے ہوں۔ حالانکہ بم اور بارود برس رہے تھے 20 سالوں میں، امریکہ یہی کچھ کرتا رہا۔ اور اب ان کی شکلیں دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں پہاڑوں میں گزاری ہیں اور جنگلوں میں گزاری ہیں، جو امریکہ کی بمباریوں میں گزاری۔ یہی صورتحال بھی نہیں اس وقت غزہ والوں کی ہے۔ ہم یہاں کانپے جا رہے ہیں ان کی صورتحال کو دیکھ کے، اور ان کی صورتحال کیا ہے کہ ایک بندے کے 3 بیٹے شہید ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ٹافیاں اٹھا کے بانٹ رہے ہیں، چاکلیٹ بانٹ رہے ہیں۔ تو جو مخلص ہوتے ہیں ان کا ایمان مزید کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جو منافق ہوتے ہیں ان کا ایمان ہل جاتا ہے، وہ گھسک جاتے ہیں، وہ پھر چور راستے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں جان بچانے کے، کسی طرح یہاں سے کیا ہے نکل جائے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ غزوہ احزاب کے ہو جانے کے بعد مومنین کی حالت، جو مخلصین تھے، ابتدائی حالت تو یہ تھی کہ جو ہی لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ان کے حوصلے مزید کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے، اور وہ اطاعت اور فرما برداری میں لگ گئے۔ اور جب غزوہ ہو چکا تو پھر ان کی کیا حالت تھی؟ اللہ تعالیٰ خود ان کی حالت بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ مومنین کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے؟ کہ کچھ نے اپنی منت پوری کر دی اور کچھ منتظر ہیں،
کچھ نے منت پوری کر دی اور کچھ کیا ہے نہیں سمجھے. کچھ تو شہید ہو گئے بھئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ کے نبی سے جو انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، لہذا اور وہ گئے اور اس میں شہید ہوئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا بازو میں، زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے. اور بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں کچھ صحابہ کرام کی کیا ہوئی، شہادتیں ہوئی غزوہ احزاب کے دوران میں. اور کچھ فرمایا ایسے ہیں من ینتظر، جو ابھی بھی شہادت کے کیا ہیں انتظار میں ہیں، جن کو یہاں موقع نہیں ملا. یعنی لڑے تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو شہادت نہیں دی ہے، کیونکہ عام لڑائی کا موقع ہی نہیں ملا، عمومی لڑائی کا موقع ہی نہیں آیا. تو اس لیے فرمایا منہم من ینتظر، کچھ ابھی بھی کیا ہے منتظر ہے، ایسے انتظار میں ہے کہ پھر جان دینے کا ہمیں کیا ہے موقع دیا جائے تو ہم پھر بھی جانے دے دیں گے. یعنی ابتدا میں بھی ان کا مرال بلند ہے اور انتہا میں بھی ان کا مرال کیا ہے، یعنی جیسے پہلے دن کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم تیار ہیں، ختم ہو گیا، مشکلات ٹل گئی، پورے 1 مہینے کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی وہی ایمانی کیفیت کہ منہم من ینتظر، ابھی بھی وہ شہادت کے لیے کیا ہے تیار، ابھی بھی وہ شہید ہونے کے لیے کیا ہے تیار ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم. رہا وہ تیسرا گروہ منافقین کا، ان کی حالت تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس دوران میں ان کے تو شلواریں گیلی ہو گئی ہیں، وہ تو بھاگ گئے اور بہانے ڈھونڈنے لگے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، صرف جو مخلصین تھے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے انجام بیان کیا. فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، جو مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا کیا دیں گے، ان کو اجر دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے. یعنی ان کی سچائی کیا تھی کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس میں وہ کیا ہے پورے اترے، میدان میں گئے، اپنی جانیں انہوں نے کیا کر دی پیش. کچھ کی جانیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور شہید ہو گئے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. تو فرمایا ان کو تو ان کا بدلہ ملے گا. رہے منافقین، فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ان کو سزا دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو کچھ کی توبہ کو کیا کریں گے، یعنی ان کو مخلص مومن بن کر اسلام میں داخل ہونے کی کیا دے دیں گے، توفیق دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مرضی پر کیا ہے منحصر ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. یہ چوتھا گروہ جو مشرکین کا تھا، حملہ آور جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا کہ اس لڑائی میں ان کو کیا حاصل ہوا. فرمایا وہ اپنے غصے سمیت اسی طرح جس طرح غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے اس سے دگنا غصہ لے کر واپس لوٹ گئے، اس سے دگنا غصہ لے کر. صورتحال تو وہی ہوئی نا، جو غصے سے بھرا ہوا اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی پر حملہ آور ہو اور آگے سے بندہ ہی نہ ملے، بندہ ہاتھ ہی نہ لگے اور کوئی ہاتھ ہی نہ لگانے دے، اور اسی طرح ناکام لوٹنا پڑے، تو بتائے کہ اس کا غصے کی کیا حالت ہوگی. اس کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا ہوگا. وہ بھی غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے، بدر کا غصہ، پھر غزوہ احد کی ادھوری فتح کا غصہ، پھر بدر صغریٰ کا غصہ جس میں ابو سفیان لشکر کو درمیان راستے سے واپس لے گیا تھا. وہ ساری ناکامیوں کا غصہ الگ سے، اور یہاں پورا 1 مہینہ رلنے کا غصہ کیا ہے، اس کے اوپر دگنا غصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے لم ینالوا خیرا، کچھ بھی بھلائی حاصل نہ مال غنیمت حاصل کر سکے، نہ اپنا بدلہ لے سکے. بغیر کسی مال غنیمت کے خالی ہاتھ اپنے غصے سمیت جیسے آئے تھے غصے کے ساتھ بھرے ہوئے، اسی طرح واپس کیا ہے لوٹ گئے. اب ایسے لوٹے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑائی میں مومنین کو عمومی لڑائی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ ہی مومنین کی طرف سے کیا ہو گئے کافی. آندھی بیچ دی اور فرشتوں کا لشکر بیچ دیا، تو گویا مومنین کی طرف سے اللہ نے لڑائی لڑی ہے. بھئی میں نے شروع میں بتایا کہ میدان میں جانا ضروری ہے، حکم پر عمل پیرا ہونا کیا ہے ضروری ہے. وہاں نوبت لڑائی کی آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پورا مہینہ صبر سے کام لیا اور برداشت کیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لڑائی اللہ نے خود ہی کروا دی، فرشتوں کو اتار دیا اور ہواؤں کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا. وکفی اللہ المؤمنین القتال،
اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے لڑائی کے لیے کیا ہو گئے؟ کافی ہو گئے، اور ایسے کافی ہوئے کہ اس کے بعد دوبارہ واپس لوٹنے کی انہیں ضرورت ہی۔ بدر میں حملہ آور ہوئے، پھر احد میں آ گئے، پھر احزاب میں آ گئے، لیکن احزاب کے بعد پھر قریش مکہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ طاقتور اور غالب ہے، لہذا تمام قوتیں اور غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ کسی کو بھی دے دے، بظاہر کمزور فریق کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ عالم اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی غیر مسلم اقوام کے ساتھ، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہمیشہ کم رہی، فتوحات بھی ملی لیکن مسلمانوں کی تعداد کیا رہی ہے؟ کم رہی ہے، اس لیے کہ کان اللہ قویًا عزیزا، طاقت اور غلبہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کا حکم پورا کرے گا مدد اسی کے ساتھ ہوگی۔